صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال اور جواب کی یہ 18 نمبر کی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، بغور سنیے۔ سوال: شیاطین کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ شریر جنوں کو شیاطین کہتے ہیں۔ سوال: کیا ابلیس قوم جن میں سے ہے؟ جواب: ہاں، یہی مشہور اور حق ہے۔ سوال: ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن، ساتویں میں عزازیل اور لوح محفوظ میں ابلیس تھا۔ سوال: ابلیس جنت میں خزانچی کتنے دن رہا؟ جواب: 40,000 سال تک۔ سوال: ابلیس نے عرش اعظم کا طواف کتنے سال تک کیا؟ جواب: 14,000 سال تک۔ سوال: ابلیس فرشتوں کے ساتھ کتنے دنوں تک رہا؟ جواب: 80,000 سال اور 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، اور 30,000 سال تک ملائکہ مقربین کا سردار رہا، اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال: پھر ابلیس مردود بارگاہ کیوں ہوا جب کہ وہ معلم ملکوت تھا؟ جواب: حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ سوال: ابلیس مردود بارگاہ ہونے سے قبل کتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی؟ جواب: 50,000 سال تک، یہاں تک کہ اگر اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین و آسمان میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ سوال: کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جواب: ہاں، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی: اے موسیٰ، ابلیس کی توبہ تمہاری سفارش سے قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ابلیس حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر لے۔ ابلیس نے سن کر کہا: جب آدم کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے کے بعد کیا سجدہ کروں؟ دوسری روایت میں ہے کہ ابلیس کے 1,00,000 سال تک دوزخ میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا اور میدان قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ حضرت آدم کو سجدہ کر لے، تیری خطا معاف ہے۔ تب بھی وہ سجدہ کرنے سے انکار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ سوال: کیا شیاطین اب بھی آسمان پر جاتے ہیں؟ جواب: نہیں، پہلے شیاطین آسمانوں میں داخل ہو جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس پہنچاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سارے آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ سوال: کیا شیاطین آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں؟ جواب: ہاں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اور ان میں تولد و تناسل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے
جیسے سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا؟ جواب سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال جانوروں میں بعض اہلی اور بعض وحشی کیسے ہوئے؟ یعنی کہ کچھ جانور سیدھے ہوتے ہیں، کچھ جانور مرکھنے ہوتے ہیں، کچھ کٹکھنے ہوتے ہیں۔ تو جواب جب حضرت آدم علیہ السلام تمام روئے زمین کے خلیفہ بنائے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ نے تمام روئے زمین کے جانوروں کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس آواز پر تمام دریائے جانوروں نے اپنا اپنا سر پانی سے نکال کر اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا، اور خشکی کے تمام جانور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت آدم نے ہر جانور کو قریب بلا کر اس پر اپنا ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ جو جانور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے اور ان پر آپ کا ہاتھ پہنچا وہ اہلی ہوئے، جیسے گھوڑا، بکری، کتا، اونٹ، بلی وغیرہ، اور جو جانور دور رہے ان پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ وحشی ہوئے، جیسے نیل گائے، ہرن، خرگوش وغیرہ۔ نوٹ: گھروں میں رہنے والے جانوروں کو اہلی اور آدمیوں سے دور بھاگنے والے جانوروں کو وحشی کہتے ہیں۔ سوال کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ جواب 3 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، جیسے اونٹ، بکری، بھینس اور بھیڑ، اور دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے؟ جواب اونٹ کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ سوال جانوروں میں عادتاً حمل کی مدت کیا ہے؟ جواب ہاتھی میں حمل کی مدت 11 ماہ، اور اونٹ، گھوڑے، گدھے میں 1 سال، اور گائے بھینس میں 9 ماہ، اور بکری میں 5 ماہ، بلی میں 2 ماہ، کتے میں 40 دن، اور تمام پرندوں کے لیے 21 دن ہے۔ سوال کیا جانوروں کو بھی ماہواری کا خون آتا ہے؟ جواب ہاں، 3 جانوروں کو آتا ہے، جیسے خرگوش، بجو، چمگادڑ۔ سوال کن جانوروں کا گوشت کھانا حرام و ممنوع ہے؟ جواب سب کی تفصیل تو دشوار ہے، البتہ کچھ اصول بیان کیے جاتے ہیں جن سے جزیات معلوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو اس کا کھانا حرام ہے، جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بجو وغیرہ۔ نمبر 2، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہو اس کا کھانا حرام، جیسے شکرا، باز، چیل، حشرات الارض وغیرہ۔ نمبر 3، اسی طرح وہ سارے جانور حرام و ممنوع ہیں جن کے گوشت سے انسانی جسم کو ضرر پہنچے یعنی تکلیف ہو، یا وہ جانور ایسا ہو کہ خود ان کی غذا غلاظت و گندگی ہو اور شریف الطبع کو ان کے کھانے سے انقباض ہو۔ اس اصول کے تحت تمام حشرات الارض، زہریلے جانور، غلیظ اور مردار، خور، چرند و پرند سب حرام ممنوع ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح وہ جانور جو جسم میں کسی حسی خرابی کا سبب تو نہیں بنتے مگر وہ خبیث النفس اور موذی صفت ہیں، ان کے کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، جیسے سانپ، بچھو، کچھوا وغیرہ۔ سوال جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑا گیا ہو اس کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جواب اگر اس کو مسلمان خرید کر ذبح کرے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کے پالنے پر نامہ اعمال سے 10 نیکیاں کم ہو جاتی ہیں؟ جواب کتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کتا پالے
روز اس کی نیکیوں میں سے 2 قرات کم ہوں۔ صرف 2 قسم کے کتوں کی اجازت ہے، ایک شکاری کتا، اس کے لیے جیسے کھانے یا دوا وغیرہ منافع صحیحہ کے لیے شکار کی حاجت ہو، دوسرا وہ کتا جو کھیتی یا گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہو اور حفاظت کی واقعی حاجت بھی ہو۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کے مارنے پر ثواب ہے؟ جواب، چھپکلی یا گرگٹ ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص گرگٹ یا چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور دوسری ضرب میں اس سے کم، اور تیسری ضرب میں اس سے بھی کم۔ سوال، کن جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، چیونٹی، شہد کی مکھی، مینڈک، لٹورا، ہدہد۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جانوروں کو مارنے کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب، 6 قسم کے جانوروں کو مارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 1، کاٹ کھانے والا کتا۔ نمبر 2، چوہا۔ نمبر 3، بچھو۔ نمبر 4، چیل۔ نمبر 5، کوا۔ نمبر 6، سانپ۔ سوال، کیا جانوروں میں بھی فاسق ہوتے ہیں؟ جواب، ہاں، حدیث شریف میں ہے کچھ جانوروں کو فاسق کہا گیا ہے، جیسے کوا، چیل، چوہا، بچھو، کٹکھنا کتا، چھپکلی وغیرہ۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جس کی عمر 1000 سال تک ہوتی ہے؟ جواب، گدھ۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو آتش نمرود کو، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے، اپنے منہ میں پانی لے کر بجھا رہا تھا؟ جواب، مینڈک۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو آتش نمرود میں اپنی چونچ سے پانی کا قطرہ ڈال رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے خلیل کو نقصان نہ پہنچے؟ جواب، ہدہد۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے اندر کا پانی اوپر سے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہاں پانی اتنے فٹ پر نکلے گا؟ جواب، ہدہد۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لایا کرتا تھا کہ یمن کی حکمراں ایک عورت ہے؟ جواب، ہدہد۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو آتش نمرود میں پھونک مار رہا تھا تاکہ اللہ کے خلیل کے لیے آگ بھڑک اٹھے اور آپ کو تکلیف پہنچے؟ جواب، وہ جانور گرگٹ یا چھپکلی ہے۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو آدمی کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، وہ پرندہ مرغ ہے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو کبھی پانی نہیں پیتا؟ جواب، شتر مرغ اور گوہ۔ سوال، کون سا پرندہ اللہ کا لشکر ہے؟ جواب، ٹڈی اللہ کا لشکر ہے۔ اس کے سینے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، نحنو جند اللہ الاعظم۔ سوال، کیا جنات میں جانور بھی داخل ہوں گے؟ جواب، ہاں۔ سوال، کیا جنت میں جانور بھی داخل ہوں گے؟ جواب، ہاں، جنت میں 10 جانور داخل ہوں گے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گوسالہ۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ نمبر 9، بلقیس کا ہدہد۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ سوال، کیا ان جانوروں کے علاوہ بھی کچھ جانور جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب، ہاں، جیسے مور، گھوڑا اور وہ جانور جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، یا وہ پرندہ جس کی آواز سریلی اور اچھی ہے، یا وہ جانور جن کا گوشت جنتیوں کو مرغوب ہوگا، اہل جنت کی غذا کے واسطے جنت میں جائیں گے۔ سوال، کیا کچھ جانور جہنم میں بھی جائیں گے؟ جواب، ہاں،
وہ جانور جو موذی ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ ان کو خود کوئی تکلیف نہ ہوگی جس طرح عذاب کے فرشتوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ سوال باقی جانور کہاں جائیں گے؟ جواب مٹی کر دیے جائیں گے۔ ان کو مٹی ہوتا دیکھ کر کفار کہیں گے کاش ہم بھی انہی کی مانند مٹی ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔